بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان آج کی دنیا کے مقابلے میں بہت پیچھے ہے، مگر ایک چیز ایسی بھی ہے جس میں یہ بہت آگے ہے اور وہ ہے نیوکلیر پاور۔ پاکستان نیوکلیر پاور کے لحاظ سے دنیا کا 7واں اور اسلامی دنیا کا پہلا بڑا ملک ہے۔ آج اسی کے متعلق بات کرتے ہیں کہ پاکستان کو یہ پاور حاصل کیسے ہوئی۔ دا پوائنٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ اس کی اصل کہانی 1950 سے شروع ہوتی ہے، جب امریکہ نے ایٹمز فار پیس پروگرام لانچ کیا تھا۔ اس پروگرام نے پوری دنیا میں اٹامک پاور حاصل کرنے کا نشہ پھیلا دیا تھا۔ پاکستان نے 1956 میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن بنایا تھا اور اس کا اصل کام ایٹم بام ہی بنانا تھا۔ 1965 کی پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے بعد اس پروگرام میں تھوڑی سی تیزی دیکھنے کو ملی۔ پاکستان کے اس وقت کے فارن منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے یہ مشہور الفاظ بھی کہے تھے کہ اگر انڈیا نے اپنا ایٹم بام بنایا تو پاکستانی گھاس اور پتے کھا لیں گے، حتیٰ کہ بھوکے بھی مر جائیں گے، مگر اپنا ایٹم بام ضرور بنائیں گے۔ مگر ایٹم بام بنانے میں اصل اور اہم کردار 1971 کی جنگ کا تھا۔ اس جنگ میں ہارنے کے بعد وہی ذوالفقار علی بھٹو، جن کو اب اسٹیبلشمنٹ نے پرائم منسٹر بننے کی گارنٹی دے دی تھی، انہوں نے 1972 میں پاکستان کے ٹاپ سائنٹسٹ کی ایک میٹنگ بلائی اور اسی میٹنگ میں ایک فزسٹ منیر احمد خان بھی موجود تھے۔ ان کو پی اے ای سی کا نیا چیئرمین بنایا گیا اور انہی کو ایٹم بام کے اس نئے آفیشلی لانچ پروگرام کا ہیڈ بھی مقرر کیا گیا۔ اور اسی وقت میں پاکستان کو اپنے نیوکلیر پروگرام کے لیے انٹرنیشنل سپورٹ بھی ملنا شروع ہوئی، جیسا کہ کینیڈا نے 137 میگا واٹ کا کینیڈا ڈیوٹریم یورینیم کانڈو نام کا ایک واٹر نیوکلیر ری ایکٹر پاکستان کو دیا تھا۔ اس کے علاوہ فرانس نے بھی چشمہ پلوٹونیم سیپریشن پلانٹ دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر 1974 میں انڈیا کے ایٹمی طاقت بننے کے بعد یہ سارے ایگریمنٹس کینسل ہو گئے۔ کینیڈا نے بھی اپنی سپورٹ پاکستان سے پیچھے ہٹا لی اور فرانس نے بھی پاکستان کو یہ سیپریشن پلانٹ نہیں دیا تھا۔ پلوٹونیم کو ایٹم بام کا ایک اہم انگریڈینٹ کہا جا سکتا ہے۔ جب یہ دونوں ممالک پاکستان کی سپورٹ سے پیچھے ہٹ گئے تو ایک پلوٹونیم بام تو نہیں بن سکتا تھا۔ یہ پروگرام جب 1972 میں شروع کیا گیا تھا تو اس وقت یہ اندازہ لگایا گیا تھا کہ 1976 میں اس پروگرام کو مکمل کر لیا جائے گا، مگر اب ایسا ممکن نہیں تھا۔ اس پروگرام کی قسمت دسمبر 1974 میں بدلی، جب ایک جرمن سائنٹسٹ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان لوٹے تھے۔ اگرچہ ان کو کبھی بھی پاکستان کے اس نیوکلیر پروگرام کا ہیڈ نہیں بنایا گیا تھا، مگر انہوں نے پاکستان کی اس نیوکلیر پاور بننے میں اہم کردار ادا کیا اور یہی وجہ ہے کہ آج زیادہ تر پاکستانی انہی کو پاکستان کے نیوکلیر پاور بننے کی وجہ مانتے ہیں۔ ان کو 1976 میں کوہوٹا میں موجود انجینئرنگ ریسرچ لیبارٹریز کا انچارج بنایا گیا تھا اور ان لیبارٹریز کو بعد میں خان ریسرچ لیبارٹریز کہا جانے لگا۔ اسی لیبارٹری نے پاکستان کو پلوٹونیم کے بجائے یورینیم سے ایٹم بام بنانے کا کہا اور اس یورینیم ایٹم بام کو پروجیکٹ 706 کا کوڈ نیم دیا گیا تھا۔ اگرچہ یہ پروگرام ذوالفقار علی بھٹو کے انڈر لانچ ہوا تھا، مگر 1977 میں ملٹری ڈیکو اور ضیاء الحق کے پاور میں آنے کے بعد یہ پروجیکٹ ملٹری کے انڈر چلا گیا۔ اس کے بعد بھی حتیٰ کہ جب سویلین گورنمنٹ آئی، یہ پروگرام تب بھی ملٹری کے انڈر ہی تھا۔ 2005 میں بے نظیر بھٹو نے یہ انکشاف بھی کیا تھا کہ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو جیل میں بتایا کہ یہ ملٹری ڈیکو اس نیوکلیر پروگرام کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پاکستان بہت پہلے ہی اٹامک پاور بن جاتا۔ اور ان کی یہ بات کسی حد تک درست بھی ہے، کیونکہ 1979 میں سوویت یونین کے افغانستان میں داخل ہونے کے بعد پاکستان نے سوویت یونین کے خلاف امریکہ کی مدد کی تھی اور اس مدد کے بدلے امریکہ نے پاکستان کے اس نیوکلیر پروگرام پر اپنی نظریں بند کر لی۔ 1982 میں جنرل ضیاء کے امریکہ کے دورے کے دوران امریکہ کے اس وقت کے پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن نے کہا تھا کہ ہی از اے گڈ مین۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس نے مجھے زبان دی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا نیوکلیر پروگرام یا ایٹم بام نہیں بنا رہے اور افغانستان میں وہ امریکہ کی مدد کرتے رہیں گے۔ 1985
1995 में यूएस कांग्रेस ने प्रेसलर अमेंडमेंट पास की, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के लिए कुछ रेड लाइंस मुकर्रर कर दी गई। अगर इन रेड लाइंस को पार किया गया तो पाकिस्तान का मुख्तलिफ नताइज भुगतना पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ। 1990 में पाकिस्तान पर मुख्तलिफ सैंक्शंस लगा दी गई, मगर पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखा। इन सालों में पाकिस्तान में गैर यकीनी की सूरत हाल थी, कभी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती तो कभी बेनजीर भुट्टो की, मगर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोका गया। और 1990s में पाकिस्तान ने अपने एटम बम तैयार कर लिए थे और वो टेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार था। इंजीनियर्स ने बलोचिस्तान में मौजूद रेस्को हिल्स को टेस्टिंग साइट के लिए मुख्तस किया। इंडिया ने अपना दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट 11 और 13 मई 1998 के दरमियान किया था। इन टेस्ट को पोखरान 2 या ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया था, और इसी के जवाब में 2 हफ्ते बाद 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर एटम बम टेस्ट किए। इन टेस्ट को चगाई 1 का नाम दिया गया था, और इनमें कुल 5 न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया गया था। इसके 2 दिन बाद ही 30 मई 1998 को चगाई 2 के नाम से एक मजीद एटम बम टेस्ट किया गया। यूं टोटल 6 न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किए गए थे। पाकिस्तान के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ पर एटम बम्स को लेकर बेइंतहा प्रेशर था। यह भी कहा जाता है कि टेस्ट ना करने के बदले इनको अमेरिका की तरफ से पैसों की भी ऑफर की गई थी, मगर इन्होंने ठुकरा दी। उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर गौहर अयूब खान ने यह भी कहा था कि हम हर चीज को लेकर इंडिया के साथ बैलेंस में रहना चाहते हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो या फिर एटम बम। एटम बम टेस्ट करने के बाद यूएसए, कनाडा, जापान और IMF की तरफ से पाकिस्तान पर मुख्तलिफ इकोनॉमिक सैंक्शंस लग गई। दूसरी तरफ ईरान, सऊदी अरेबिया और अजरबैजान ने पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनने पर मुबारकबाद दी। इसके बाद 2001 में जब पाकिस्तान ने टेरर अटैक्स के खिलाफ अमेरिका का साथ देने का ऐलान किया तो पाकिस्तान से ये सैंक्शंस हटा दी गई।